اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کی تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب برائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کی تو حضرت حسین نے فرمایا تم مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے؟ انہوں نے کہا نہ میں مہاجرین میں سے ہوں نہ انصار میں سے۔ تو فرمایا نہ مہاجر ہو نہ انصار ہو تو ان سے محبت کرنے والے تو بنو، ورنہ چوتھا کوئی درجہ نہیں ہے، باہر نکل جاؤ گے، ادھر ادھر جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ گے اور اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ اور فرمایا یہ تیسرا درجہ یہ ہے، تیسرا طبقہ وہ ہے جو ایک تو مہاجر اور انصار ہے اور تیسرا وہ جو ان سے محبت کرنے والا ہو۔ تو اس دعا کی قبولیت کی میں نے کہا ہدایت اس لیے کہ آج جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا وہ اصل وجہ یہ کہ صحابہ سے بدگمان ہو رہے ہیں اور بدگمانی صحابہ سے کرائی جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں آج جتنے بھی ہیں سب کی محنت یہ، خصوصاً آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک جو ہے فتنہ مرزا محمد علی انجینئر کے نام سے جہلم کا رہنے والا جہلمی کس طرح بیٹھ کر کیڑے نکال رہا ہوتا ہے صحابہ کرام پر اعتراض، ان کی زندگی بات کیا ہوتی ہے اس کا کیا پتنگڑ بناتا ہے، اور ایک مناظرے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں اس کو صرف آپ تیار کر لیں انشاءاللہ 10,000 روپے، زیادہ نہیں تاکہ آپ کہیں کہ یہ صرف بڑکیاں مانگ رہے ہیں، 10,000 میں آپ کو دوں گا اگر اس کو صرف مناظرے کے لیے تیار کر لیں کہ آؤ اس مسئلے پر آؤ۔ بنا ہوا بظاہر وہ سنی ہوتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے سنی، ہو سفید پگڑی پہنتا ہے اور یہ اور وہ، لیکن اندر سے بات صحیح کرتے کرتے ایسی بات کر جائے گا کسی نہ کسی صحابی کے بارے میں دل میں شکوک و شبہات چھوڑ جائے اور بات عادی کر کے نکلتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے اور اس کو بیان وہ کس پیرائے میں کرتا ہے؟ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ ایمان کی اساس ہیں، یہ بنیاد ہیں، اگر ان سے بدگمانی ہو گئی معاملہ سارا کا سارا خراب ہے۔ ان سے بدگمانی ہو گئی پھر ہے کیا؟ پھر دین نبی اور امت کے درمیان واسطہ اور پل وہ تو صحابہ ہیں نا۔ جب یہ پل ہی نعوذ باللہ بوسیدہ ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام تک اس امت کے پہنچنے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5,500 حدیثوں کے راوی ہیں، ابو ہریرہ پر اعتماد نہیں تو 5,500 حدیثوں پر اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس آیت کے ذیل میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت رکھنا یہ واجب ہے، قرآن حکم دے رہا ہے، کیونکہ جن سے محبت ہوگی انہی کے لیے انسان دعا کر رہا ہے نا۔ اور کتنی جامع دعا ہے کہ اللہ ان کی بخشش فرما، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دل میں ان کے متعلق کوئی میل نہ ہو، کسی قسم کی میل ان کے متعلق نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج میں اگر ان پر اعتراض کر رہا ہوں تو مطلب کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے تو مطلب میں ٹھیک ہوں جو 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہوں، اور جنہوں نے براہ راست پیغمبر سے تربیت حاصل کی وہ غلط ہے۔ مولانا یوسف علی دہلوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت اور صراط مستقیم میں، مجھے یہ ذہن میں نہیں تھا کہ یہ موضوع بن جائے گا، ورنہ میں حضرت کی وہ کتاب لاتا اور وہ الفاظ مجھ سے تو نہیں پڑھے جاتے، مجھے تو رونا آ جاتا ہے، اتنے پیارے اور اتنی بلاغت کے آسمان پر پہنچ کر وہ بات کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پیغمبر کی وہ صحبت بھی نہیں ملی، تمہیں آج کے دور کے لوگوں کا کہہ رہے ہیں، تمہیں تو وہ خوبصورت مجلس بھی نہیں ملی، وہ پیغمبر کے حسن کی رعنائیاں نصیب نہیں ہوئی۔ تم اگر کہتے ہو کہ جن کو وہ سب کچھ ملا وہ اگر برے ہیں تو تم بہت زیادہ برے نہیں ہو، پھر اگر وہ غلط تھے تو تم بہت زیادہ غلط نہیں ہو۔ تم اپنے کو تو کہہ رہے ہو ہم ٹھیک ہیں اور ان کو کہہ رہے ہو کہ غلط ہیں، جو اس صحبت میں بیٹھے ہیں
جس میں بیٹھنے والا نامراد نہیں رہتا، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے کہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ اس سے اندازہ کریں یار کتنی خوش نصیبی تھی ان کی۔ آج ہم کسی بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، ہم پہلی صف میں دوسری دائیں بائیں ہوں، اور وہ عالم جب کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کہتے ہیں یار حضرت نے اس طرف کر کے لوگوں پہ سلام کیا تھا، میں حضرت کے دائیں طرف تھا، پتہ ہے حضرت نے جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا میں حضرت کے بائیں طرف تھا۔ آپ کسی بڑے عالم کے پیچھے، بزرگ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ اس کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دعا میں براہ راست شامل تھا، اور جو پیغمبر کی دعا میں براہ راست شامل ہوتے تھے۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیغمبر یہاں فرمایا تو دائیں طرف والے صحابہ کو براہ راست نبی کا سلام ہو رہا ہوتا تھا، اور بائیں طرف سلام پھیرتے براہ راست پیغمبر کا سلام انہیں مل رہا تھا۔ آج آپ کے امام جب دعا کراتے ہیں جمع کے صیغے کے ساتھ، اگر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اس میں اپنے مقتدیوں کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اب آپ کے امام صاحب دعا کریں، آپ کہیں کہ نا حضرت کی دعا میں بھی شریک ہو گیا، اور جمع کے صیغے کے ساتھ جب نبی دعا کرتے تھے تو سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے جمع کے صیغے میں وہ براہ راست پیغمبر کی دعا میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ یہ نبی سب کے درمیان بیٹھ کے جو دعا فرما رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، تو پیغمبر کی براہ راست دعا جو لے رہے ہیں وہ خوش نصیب نہیں ہے؟